بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بیرا فنزل فیہا فشرب ثم خرج فاذا کلب یلہس یاکل الثری من العطش فقال الرجل لقد بلغ ھذا الکلب من العطش مثل الذی کان بلغ بی فنزل البئر فملأ خفه ثم امسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فادخله الجنة قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال نعم في كل ذات كبد رطبة أجر۔ اس روایت کا متن صحیح بخاری سے اصلاً لیا گیا ہے، پھر اس میں کچھ اضافے دوسری جگہ سے کیے گئے ہیں، اور بخاری میں یہ رقم ہے 5577۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کہیں راستے میں جا رہا تھا کہ اس دوران میں اس کو سخت پیاس لگی۔ وہ تلاش میں تھا کہ اس کو ایک کنواں ملا، وہ اس میں اترا اور اس سے پانی پیا۔ پھر کنویں سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت سے کنویں کے گرد گیلی زمین چاٹ رہا ہے۔ اس نے یہ دیکھا تو خیال کیا کہ اس کتے کو بھی اسی شدت کی پیاس لگی ہے جس طرح مجھے لگی تھی۔ چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنا موزہ پانی سے بھرا، پھر اس کو منہ سے پکڑ کر اوپر لایا اور اس سے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے اس کی یہ نیکی قبول فرمائی، اس کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جانور بھی ہمارے لیے باعث اجر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہر مخلوق جس کا جگر تر ہے اس میں تمہارے لیے اجر ہے۔ یہ بات جو یہاں بیان کی گئی ہے یہ اسی اصول کے مطابق ہے جس کی وضاحت اس سے پیچھے روایات میں ہو چکی۔ یعنی ایک بندہ مومن ہے، سچا ایمان رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ انصاف کی زندگی بسر کرے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی بھی نہیں کرتا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں، ان چیزوں میں جو اللہ اور بندئی کے درمیان میں ہوتی ہیں، بہت سی کوتاہیاں، بہت سی غفلت کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ بعض اوقات آدمی کو مواخذے میں بھی لے جا سکتی ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایک عمل کرتا ہے، جس طرح کے پیچھے بھی مثالیں گزری کہ وہ اٹھا اور عمرے کے لیے چلا گیا، اس نے بہت خلوص کے ساتھ جا کے جمعے کی نماز پڑھ لی، اس نے رمضان آیا تو گویا توبہ کر کے روزے رکھ لیے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کسی غریب کی مدد کرنا، کوئی جھاڑی کانٹے کو رستے سے ہٹا دینا، یہ سب چیزیں بھی اسی طرح اس کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا میں بعض ایسی چیزیں دکھائی جاتی تھیں یا یہ بتایا جاتا تھا کہ دیکھیے بعض اوقات ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کیسے انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اور تو کچھ کیا نہیں تھا، نہ ایمان تھا، نہ خدا کی بات سننے کا کوئی داعیہ تھا، نہ کوئی سچائی کو قبول کرنے کے لیے آمادگی تھی، بس ایک کتے کو پانی پلا دیا۔ یعنی یہ در حقیقت ایک ایسے شخص کی تصویر ہوتی ہے کہ جس کی غلطیاں اور کوتاہیاں بعض اوقات کوئی ایک نیکی، کوئی ایک خیر کا کام گویا معاف کر دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے آخر میں ایک بڑی ہی قیمتی بات کہی گئی ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہے کہ انسانوں کی خدمت کرنا یا کسی انسان کو راحت پہنچانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ سب چیزیں تو ہم جانتے ہیں کہ بہت نیکی کی باتیں ہیں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ان کی تلقین کی ہے، اور اللہ کے پیغمبروں نے اپنا جو دین پیش کیا ہے وہ اسی اصول پر پیش کیا ہے کہ اللہ سے سچی محبت ظاہر ہے اس کا سب سے زیادہ ظہور نماز میں ہوتا ہے، اور اس کے بندوں کی خدمت، اس کے بندوں سے محبت، اس کے بندوں کے لیے انفاق، جو کچھ بھی ان کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں، اس سے واقف ہیں، لیکن یا رسول اللہ
کیا یہ جانور ان کی خدمت کرنے سے بھی، یہ کتا تھا، پیاسا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، اپنی پیاس یاد کی، خود بھی سفر میں تھا، نیچے اترا، اس زمانے میں چمڑے کے موزے ہوتے تھے، اس میں پانی بھر کے باہر لے آیا اور اس کو پلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کی مغفرت فرما دی، اس کو بخش دیا۔ یہ جب اس نے کام کیا تو گویا اس نیک عمل کے نتیجے میں بہت سی چیزوں کے بارے میں درگزر فرما لیا گیا۔ قرآن مجید میں بھی اس کے بہت سے اصول بیان ہوئے ہیں، مثلا یہی بیان ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کبائر سے اجتناب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سیئات ویسے ہی معاف کر دیں گے، یعنی اس کا یہ عمل کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے بندے کی حیثیت سے کچھ حدود میں رکھا، تقوی اختیار کیا، بچنے کی کوشش کی، بڑے بڑے گناہوں کے معاملے میں متنبہ رہا، غفلت میں نہیں پڑا، تو یہ چیز اللہ کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سی بشارتیں روایتوں میں بیان ہوتی ہیں، جس طرح کہ میں نے اشارہ کیا کہ فلاں نیکی کر لی، فلاں عبادت کر لی، لیکن میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ سب چیزیں اللہ اور بندے کے معاملات سے متعلق ہوتی ہیں، درگزر سب اسی میں ہوتا ہے۔ بندوں کا اگر کوئی حق مارا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کی آبرو کے خلاف، کسی کی جان کے خلاف، کسی کے مال کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے، تو اس میں تلافی ضروری ہے اور معافی بھی ضروری ہے۔ تو اس طرح کی بشارتوں کو قرآن مجید نے جو حدود متعین کر دیے ہیں، قرآن نے دین سے متعلق کچھ 4 کارنرز متعین کیے ہیں، تو روایتوں کو ان کے اندر رکھ کر ہمیشہ ان کا مطلب بیان کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں جو اصل بات تھی وہ یہ کہ یہ پوچھا گیا کہ کیا جانوروں کے معاملے میں بھی یہ ہوگا، یعنی انسانوں کی خدمت کرنا یا انسانوں کو کسی وقت کو مدد بہم پہنچانا، یہ تو واضح ہے کہ نیکی اور خیر ہے۔ اس کا جواب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ جواب ان لفظوں میں تھا کہ ہر مخلوق جس کا جگر تر ہے اس میں تمہارے لیے اجر ہے۔ تو یہ کیا تعبیر ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ جان کی تعبیر ہے، یعنی ہر وہ مخلوق جس میں جان ہے، جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہر وہ مخلوق جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے یا جس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اور اس سے اس کا جاندار ہونا مراد لیتے ہیں۔ تو یہ عربی زبان میں اس چیز کی تعبیر ہے کہ کوئی بھی جاندار ہے، وہ جانور ہے یا وہ انسان ہے، اس کی خدمت کرو گے اور اس کی پیاس دور کرو گے، اس کی بھوک مٹاؤ گے، اس کا کسی مصیبت میں ہاتھ پکڑو گے، تو یہ چیز تمہارے لیے اجر کا باعث بنے گی، اور بعض اوقات اتنے بڑے اجر کا باعث بن جاتی ہے کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، وہ خطائیں جو اللہ اور بندے کے مابین ہوا کرتی ہیں۔ تو اس میں بڑی بشارت بھی ہے، اور جس طرح پیچھے عرض کیا جا چکا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو تو اسے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک راہ چلتے ہوئے کانٹا ہٹا دیا ہے، راستہ صاف کر دیا ہے، کہیں سے غلاظت دور کر دی ہے، کسی اندھے کو پکڑ کر سڑک آپ نے پار کرا دی ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے بظاہر، لیکن یہ اجر کے لحاظ سے اللہ کے ہاں کتنی قدر و قیمت حاصل کر لے گی۔ تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں آ رہی ہیں، پیچھے بھی گزری ہیں، اس بنیادی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بعض اوقات بڑے اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔